دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ نذیر احمد صندور نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے ماحول میں ضرورت مندوں کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ دوستو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا ویلاگ جو ہے وہ تجزیاتی ہے، خبری نہیں ہے۔ میں پہلے خبر دینے کی بات نہیں کرتا، میں تجزیہ کرتا ہوں جب مکمل خبریں آپ کے پاس ہوں۔ پہلی خبر ہمیشہ ہی جھوٹی ہوتی ہے یا مشکوک ہوتی ہے۔ دوستو آج کا میرے ویلاگ کا موضوع ہے بھاولپور یونیورسٹی اور اس کا سیکس اسکینڈل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ غور کریں، آپ کا ماحول کی آلودگی اور قوانین کی سختی ہمیشہ اس طرح کے ایشوز کو جنم دیتی۔ آپ پولیس کا حال دیکھ لیجئے، آپ کے مقتدر حلقوں کا حال دیکھ لیجئے، ہر طرف ایک ایسا ماحول ہے جس میں پراگندگی ہے، جس میں کرپشن ہے، لوٹ مار ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل ہے۔ تو سیکس بھی اس میں ایک خواہش ہے بلکہ بھوک ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں پہلے بھی بارہا اپنے کالمز میں یہ لکھ چکا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو پابند سلاسل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی معاشرے کو ٹیکنالوجی کی اچھائیوں برائیوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ آپ لاکھ یوٹیوب کو بند کر لیجئے تو کیا، یا لاکھ آپ ویب سائٹ سیکس ویب سائٹس کو بند کر لیجئے تو کیا وہ بند ہو جائیں گی؟ آپ کا بڑھیا کا مرغا اٹھا کے باہر لے کے جانے سے اذان نہیں رک جاتی۔ آپ اپنا مرغا اٹھا کے بارہا بغل میں دبا کے نکلنے کی کوشش دکھا چکے۔ ایسی اپلیکیشنز ہیں کہ آپ کی پابندیوں کو وہ ایک طرف پھینک دیتی ہیں اور جو کوئی چاہے وہ ویب سائٹ کھول لیتا ہے۔ کوئی لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ڈارک ویب سائٹ بھی کھول لیتے ہیں۔ تو پھر ان پابندیوں کا کیا فائدہ؟ سیکس اسکینڈل بھاولپور یونیورسٹی میں شروع ہوا، یہ ابتدا ہے۔ آپ باقی یونیورسٹیوں میں گھوم پھر کے دیکھیے، شاید اس سے بڑے اسکینڈل سامنے آئیں۔ میں آج سے 40-42 سال پہلے پنجاب یونیورسٹی میں تھا۔ اس وقت میں نے ایک رسالہ نکالا تھا مادر وطن کے نام سے۔ میرے اس رسالے کی اناگوریشن کے لیے حامد میر کے والد وارث میر بھی آئے تھے، شفیق جلندری ہیں، عسکری صاحب، سارے آئے تھے جرنلزم کے لوگ، حالانکہ یہ نیچے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر تھا۔ اس میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یونیورسٹی کا ہر مورا عورت اور سیاست کے گرد گھومتا۔ اب این سی اے کو دیکھ لیجئے، اس وقت کے اور آج کے این سی اے کو بھی آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا، اور یہ معاشرتی پابندیوں کی وجہ سے۔ آپ نکاح کو مشکل کریں گے تو زنا زیادہ ہوگا، اور ہمارا نکاح دن بدن مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ صرف ایک بات کو ہم ایشو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹیچرز گریڈ بیچ رہے ہیں۔ آپ کی تو جوڈیشری انصاف بیچ رہی ہے، آپ کی پولیس جرائم کی فیکٹری مانی جاتی ہے، آپ کے ان اداروں پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں جن کی بڑی عزت تھی۔ بینکنگ میں لے لیجئے، آپ صبح سارے لوگ بینکوں سے پیسے مانگے، 1 روپیہ نہیں ملے گا لوگوں کو۔ بینکریسی سب سے زیادہ کرپٹ ہے۔ کرپشن آپ کے معاشرے کا ترہ امتیاز ہے، تو وہاں سیکس اسکینڈل آئیں گے، نکلیں گے۔ ہم اس میں صرف میجر اعجاز نہیں ہے۔ میجر اعجاز کی بات لے لیں تو ہمارے آرمی کے جو لوگ ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی کے چیف بن کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آرمی کا ہر افسر اپنے آپ کو کہیں بھی ہو خدا ہی سمجھتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک میجر نارکوٹکس ٹرانسپورٹ کرتا پکڑا گیا۔ آپ کا پورا بارڈر جو ہے وہ کبھی پولیس کے پاس تھا، اب آرمی نے سیل کر رکھا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ معاشرے کو کرپشن کی بنیادوں پہ چلا رہے ہیں۔ آپ کا پرائم منسٹر، آپ کی ساری کابینہ مقدمات میں ہے، اور 1100 بلین کا ایک کیس ہے۔
تو اس میں آپ یہ سیکس اسکینڈل کو لے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نیچرل ہے، کیونکہ ایسے معاشرے جہاں کرپشن طرح امتیاز ہو، جہاں تعلیم صرف نوکری کے لیے حاصل کی جاتی ہو، یہاں ایجوکیشن، وہاں اس طرح کے کام ہوں گے۔ بہرحال وہاں جو وائس چانسلر ہے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے، وہ آپ کو بہت کچھ نظر آ جائے گا۔ پروفیسر جو ہیں یہ انٹرنل سسٹم بہت اچھا سسٹم ہے، میں اس میں خود سٹڈی کی ہے ایجوکیشن میں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا گریڈنگ کا۔ آپ نے پیپر دیا، ٹیچر کے پاس کی ہوتی تھی، وہ ہر بندے کو ایک فوٹو اسٹیٹ دے دیتا تھا کہ آپ دیکھ لیں، نہ ٹیچر نمبر بڑھا سکتا تھا نہ کم کر سکتا تھا، کیونکہ کی موجود ہوتی تھی، آپ کو معلوم ہوتا تھا کون سا میرا سوال غلط ہے اور کون سا صحیح ہے، کتنے نمبر میرے بنے وہ خود اپنے ہاتھوں سے لگا لیتے تھے۔ اگر انٹرنل سسٹم کو خراب کیا ہے تو خراب کرنے میں تو ہم ماہر ہیں۔ یہ ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو فارمولہ تھا یہ ساری دنیا میں ویل ریکگنائزڈ تھا، لیکن ہم نے اس کو کارٹل کر کے سیمنٹ چینی والوں نے فیل کر دیا۔ چینی زیادہ ہے لیکن مہنگی ہو رہی ہے، اس لیے کہ سمگل ہو رہی ہے۔ سیمنٹ زیادہ ہے، پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مہنگا ہو رہا ہے کیونکہ سمگل کر دیتے ہیں، کارٹل کرتے ہیں، کوئی مارکیٹ میں لے کے نہیں آتا، کہتے ہیں سب مل کے کام کر رہے ہیں، تو ہر فارمولہ ہم فیل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کر دیا انٹرنل سسٹم کو بھی، حالانکہ اٹ از دا بیسٹ سسٹم۔ جہاں تک لڑکیوں کا تعلق ہے ہم انہیں ایک مظلوم مخلوق کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ہوں گی ساری کرپشن میں شامل نہیں ہیں، کچھ بلیک میل بھی ہو رہی ہوں گی، لیکن کچھ شوق سے بھی کر رہی ہوں گی۔ یہ جو آپ نے برانڈز پھیلا دیے ہیں، ہمارے مولوی بھی برانڈز بن گئے ہیں۔ یہ جو برانڈز ہیں یہ ہر لڑکی کی خواہش ہے کہ جوتے بھی برانڈڈ ہوں، سوٹ بھی برانڈڈ ہوں، مقابلے ہوں آپس میں۔ تو یہ تو 40 سال پہلے 45 سال پہلے بھی ہاسٹل میں مسائل تھے، ہر یونیورسٹی میں تھے، اب بڑھ گئے ہوں گے، اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کا تو بھی حال اس سے بھی برا بتایا جاتا ہے۔ مگر کسی ڈائگنوز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسئلہ ختم ہو گیا، اس یونیورسٹی کا کیریئر تو ختم ہو گیا، کم از کم فیمیل اسٹوڈنٹ لوگ داخل نہیں کروائیں گے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل دیانتداری پہ بنایا ہوا، سچ پہ بنایا ہوا سسٹم ہے۔ جب ہر آدمی سچ بول رہا ہوگا، جب ٹیچر حقیقی ٹیچر ہوگا، جب اس نے تعلیم کے لیے حاصل ہوگی، نوکری کے لیے نہیں کی ہوگی، جب اس نے یہ پروفیشن تعلیم دینے کے لیے اڈاپٹ کیا ہوگا، نوکری کے لیے پیسے کے لیے نہیں کیا ہوگا، تب معاشرہ ٹھیک۔ جب آپ کی پولیس جرائم روکنے والی ہوگی، جرائم پیدا کرنے والی نہیں، تو جرم ختم ہوں گے۔ جب جوڈیشری انصاف بیچے گی نہیں تو لوگوں کو انصاف ملے گا۔ جب آپ کے بارڈرز محفوظ کرنے والے اپنی ڈیوٹی یہ سمجھیں گے کہ ہمارا کام بارڈر کی حفاظت ہے، حکومت چلانا دیانتدار لوگوں کا کام ہے، اور ان کو عوام ان کی بددیانتی اور دیانتداری کا سرٹیفکیٹ دیں گے، تو حالات بدلیں گے۔ ورنہ اس طرح کے ایشوز دبائے جائیں گے، دبتے رہیں گے، لیکن وہ ناسور بن کر پھوٹتے رہیں گے۔ یقیناً وہاں بشیر چیمہ اور اس کا بیٹا شامل ہے، پورا ڈی ایم جی گروپ شامل ہے، وہاں کے تمام سرمایہ دار جاگیرداروں کا علاقہ شامل ہے۔ وہ بڑی بڑی گاڑیاں جاگیرداروں کی تھی، سرمایہ داروں کی تھی، بیوروکریسی ان کے ساتھ تھی، عیاشی کے اڈے کسی ریڑھی والے کے نہیں تھے، یہ فارم ہاؤسز کسی ریڑھے والے کے نہیں تھے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اکنومیکلی ڈس بیلنسڈ ہے۔ ایک آدمی کے پاس 5,000 نہیں ہے اور ایک آدمی کے پاس 5,000 ارب ہے۔ اتنا ڈس بیلنسڈ معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح ہی چلے گا اور تباہ ہوتا جائے گا، گڑھے میں گرتا جائے گا۔ اور جنہوں نے روکنا ہے ان کا پسندیدہ یہ سسٹم ہے، تو کون روکے گا؟ عمران خان کے سامنے آپ دیکھ رہے اس کا حشر، نوجوانوں آپ عمران خان کا حشر دیکھ رہے ہیں، ہم نے مجیب الرحمان کا حشر دیکھا، ہم نے لیاقت علی خان کا قتل دیکھا۔ یہ تینوں ہیرو ہیں ہمارے، ان کا مقصد آپ کے لیے کام کرنا تھا، آپ کی خدمت کرنا، اس ملک کو دیانت کی بنیاد پہ چلانا تھا، نہیں چلنے دیا۔ آج بنگلہ دیش دیانت کی بنیاد پر چل رہا ہے کیونکہ جو کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا، یہ جو سکینڈل ہے
اس میں کوئی ایک شامل نہیں، سارے ہی شامل ہیں. کوئی بلیک میل چند ہوں گے، باقی سارے کے سارے مرضی سے شامل ہیں. جب وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں خواتین لڑکیاں بیٹھ کے جاتی تھیں، ان کو پتہ تھا ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. پینے پلانے کا شوق بھی ان کو تھا، تو تبھی پینے پلانے ملے گی. جس کو شوق نہ وہ نہیں جاتی. آؤ معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کریں اور ڈسپلن لائیں، ایمانداری کا، دیانت کا. جہاں انصاف بک نہ رہا ہو، جہاں پولیس لوگوں سے محبت کرنے والی ہو، جہاں بیوروکریسی خادم ہو، جہاں لوگ جو بارڈر والے ہیں وہ بارڈر تک رہیں، بینکوں میں آپ کا سرمایہ محفوظ ہو، پھر معاشرہ ٹھیک ہو. پھر وہی ہوگا جو چاہیں گے، ورنہ وہی ہوگا جو آپ نہیں چاہتے. اس کے ساتھ ہی دوستوں میں اس ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں. آئی ول بی ہائیلی تھینکفل ٹو یو. تھینکس.